شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها. مغربی دنیا نے عورت کی آزادی کا لیبل بڑا اچھا لگایا. عورت آزاد، عورت آزاد. مقصد عورت کی آزادی نہیں ہے، مردوں کی عیاشی. رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ مردوں کی کیا ہو جائے؟ عیاشی ہو جائے. سمجھتے ہو؟ کل میں نے ایک کلپ سنا ایک خاتون کا، یونیورسٹی میں ایک لڑکی تقریر کر رہی ہے. میں نے اس پہ نیچے کمنٹس بھی کر دیے. تقریر میں وہ یہ کہہ رہی ہے، بہت اچھی بات دماغ میں آئی، اللہ نے دماغ ڈال دیا. میں نے سوچا تھا اس میں بات کروں گا کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے. وہ لڑکی اپنی اسپیچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے خواتین ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر شادی کی بات پر آ گئے، تو کلپ میں شادی ہی کی بات وہ سمجھا رہی ہے. اور آپ کو بتاؤں، میں جتنا شادی کی حمایت کرتا ہوں نا، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ملامت کرنی ہے نا مجھے کہ مفتی صاحب شادی کیوں کرتے رہتے ہیں، اصل میں آپ ان لبرل لوگوں کو ملامت کرو کہ تم کوئی اور کام کر لو، ہر وقت شادی کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو، ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہو بچے دو ہی اچھے اور شادی نہیں کرو. وہ خدا کی قسم بہت زیادہ ہے. اور میں جو دعوت دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں، پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا اس پہ. وہ جو دعوت دے رہے ہیں نا صرف زبان سے نہیں، بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں این جی اوز کے ذریعے، اور شرطیں لگا رہے ہیں آپ کو قرضے دینے میں کہ شادی ختم کرو سوسائٹی سے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جس دن وہ دعوت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے ہم بھی چپ ہو جائیں گے. ان کی دعوت بہت پاورفل ہے، وہ یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں. وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ شادی نہ کرو، مگر جو اسٹائل اختیار کرتے ہیں نا، لیبل لگا رہے ہیں خوشنما، اس سے کہنا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. تو یونیورسٹی میں ایک مسلم لڑکی اسپیچ کر رہی ہے، تقریر کے دوران کہتی ہے کہ مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی، تمہیں تو بن جانا چاہیے، تمہاری تو زندگی ادھوری ہے. تو وہ آگے پھر تقریر میں کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں کیوں بھائی، میں کیوں شوہر کی پابندیوں میں آئی ہوں، میں کیوں سسرال کے خاندانوں میں جکڑوں، میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں ایک لائف اپنی باؤنڈ کر دوں چند لوگوں کے لیے، تو میں کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو ملک میں رہنے میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں میں. کتنا خوبصورت لیبل ہے نا. گویا اپنی زندگی ہم قوم کے لیے کیا کریں گے؟ قربان کریں گے اور ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. یہ صرف ایک لڑکی کی آواز نہیں ہے، جتنی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا 99% کی یہی سوچ ہے. اور اس لڑکی نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے جب بھی خواتین ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے بغیر ادھوری ہے. یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تکمیل مرد کے ذریعے ہوگی، گویا ہم مردوں کے محتاج ہیں. تو ہم کسی کے محتاج، اس کا میں حاصل بتا رہا ہوں آپ کو، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں، ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خوشنما نعرے ہیں. اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہم مردوں کو بھی آپ کا غلام بنا رہے ہیں کہ جیسے آپ مرد کے بغیر ادھوری ہو نا، مرد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ عورت کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے. اگر ہم یک طرفہ نعرہ لگاتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عورت کو تو مرد کا محتاج بنا رہے ہیں، مرد کو عورت کا محتاج نہیں بنا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں عورت جیسے آپ جیسے ادھوری ہو میاں کے بغیر، تو آدمی بھی ادھورا ہے کس کے بغیر؟ بیوی کے بغیر. اور یہ محلے کی عورتیں نہیں کہہ رہی، یہ فطرت اسلام کو نہیں مانتی، یہ نیچر کہہ رہی ہے. اسلام کو آپ نہ مانو، آپ لبرل بن جاؤ، لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں گا. اور اگر آپ نے شادی کو پرے کر کے ڈاکٹر بن گئی نا، اچھی ڈاکٹر، تو آپ جو علوم حاصل کرو گی نا وہ میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر ادھورا ہے. تو محلے والی عورتوں کو میرے پاس بھیجو، میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اس پڑھی لکھی لڑکی کو سمجھانے کا طریقہ یہ کسی ڈاکٹر کو لے جاؤ، مولوی کو نہ لے کے جاؤ. ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ بیٹی یا بہن کچھ بھی کہے گا اگر شریف آدمی ہوگا تو وہ یہ سمجھائے گا کہ آپ بیٹا، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر کیا ہے؟ ادھوری، اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے. مذہب تو صرف یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا میاں کی شکل میں ہونا چاہیے، بوائے فرینڈ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. یقین نہ آئے تو ایسی بیسیوں لڑکیوں کو آج جا کے سوسائٹی میں دیکھ لو جو ایجوکیشن میں لگی ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر ادھوری، لہذا انہوں نے بوائے فرینڈ کا راستہ اختیار کیا ہے. مجھے دکھا دو پڑھی لکھی لڑکیوں میں جن کا نہ میاں ہو نہ بوائے فرینڈ ہو.
लिबरल माहौल की बात कर रहा हूं, जो मजहब को नहीं मानते, सबके बॉयफ्रेंड हैं। तो ये आप मानती हो कि लड़की लड़के के बगैर और लड़का लड़की के बगैर क्या है, अधूरा है। अब उसके दो रास्ते हैं, एक मुहज्जब रास्ता कि वो शौहर की शक्ल में हो, और एक गधे घोड़े वाला रास्ता क्या है, बॉयफ्रेंड। क्योंकि गधी का गधा जो है शौहर थोड़ी होता है, फ्रेंड होता है, थोड़ी देर के लिए फ्रेंडशिप है आपकी, थोड़ी ज्यादा, फिर ब्रेकअप हो जाता है थोड़ी देरों में इनका। कैसे खुशनुमा नारे लगाकर हमारी बच्चियों को, बहनों को खराब किया जा रहा है यूनिवर्सिटियों में, कैसे। और लड़कियों से ये स्पीच दिलवाई जा रही है, फिर सब उसको आके शाबाश दे रही हैं, और उसकी माँ बता रही है कि हमारी बेटी, पूछ रही है उससे ना कि आपने अपनी बच्ची की इतनी अच्छी तरबियत कैसे की। मैंने नीचे कमेंट्स कर दिए उसके ना, मैंने कहा ये अम्मा की भी यही सोच होती ना तो ये पैदा ना होती। अम्मा से बड़ी मिस्टेक ये हुई कि, मिस्टेक कह लो या अच्छा काम किया, लेकिन ये अम्मा ने भी अगर ये मिस्टेक करती तो ये बच्ची पैदा ना होती। कैसा बर्बाद किया जा रहा है। तो वो लड़की से मेरा कभी राब्ता हो जाए ना तो मैं उसको थोड़ा सा, बल्कि हो सकता है ये क्लिप वहाँ तक पहुँच जाए, मैं उसको समझाऊंगा कि आपको ये जो बातें आपकी हैं ना, ये जब तक आप यंग हैं तो ये बातें आपको समझ में, थोड़ी सी एज आपकी बड़ी हुई ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप कहेंगी कि 20 बॉयफ्रेंड मेरी ज़िंदगी में आए, किसी कमबख्त बेगैरत ने मेरे साथ वफा नहीं की। अधूरी तो मैं उस वक्त भी नहीं थी, उस वक्त भी मेरा बॉयफ्रेंड था, और अगर नहीं था तो वो एक अलग टेंशन है, क्योंकि तन्हाई इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है, वो भी एक टेंशन है, बॉयफ्रेंड ना हो, होना भी टेंशन है। होना तो इसलिए कि वो खैर इंसान पर थोड़ी जचती हैं चीज़ें। गोरे तो मजबूरी में गोरी औरतें बॉयफ्रेंड बनाती हैं, उनको तो पता है उनका तो फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। तो आपकी ये मजबूरी है, और थोड़ी सी आपकी एज बढ़ जाए ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता। अब तो हमने फ़ोन उठाना छोड़ दिया, वरना पहले तो इतनी लड़कियों की एक पूरी लिस्ट थी हमारे पास, इतनी लड़कियां, फिर मैंने शादियां कराना ही छोड़ दी। मैंने कहा हम तो ये काम ही नहीं हमारा। जिन्होंने MA PhD आला तालीम के चक्कर में शादी को डिले किया, अब एजुकेटेड तो बहुत हो गई, अब उन्हें कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो लड़का कहता है कि मैं बीवी के बगैर अधूरा हूँ, मगर बीवी मुझे क्या चाहिए, कम उम्र की चाहिए। बाकी जो आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी इंजीनियर हैं, तो महल्ले में एक डॉक्टर हैं हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं, मैं इलाज किससे कराऊंगा, उनसे कराऊंगा मैं इलाज। समझते हो बात को। रहा ये मसला कि करोड़ों की खिदमत करना ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि मैं अपनी ज़िंदगी एक ससुराल में लगा दूं, ये बात उस वक्त दुरुस्त थी जब करोड़ों की खिदमत करने वाले मार्केट से क्या हो जाते, शार्ट कहत पड़ जाता लोगों का, डॉक्टर ही नहीं होते मार्केट में, मर्द मर चुके होते सारे। सही है ना, सारी दुनिया पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जगह ही नहीं, यानी एडमिशन ही नहीं हो रहे होते, सीटें खाली होती, गवर्नमेंट वो बार बार कह रही होती भाई आओ यार, बंदे ही नहीं है मार्केट में। फिर हम कहते हैं यार एक लड़की कुर्बानी दे अपने ससुराल की और वो एक डॉक्टर अब्दुल कदीर की जगह संभाल ले। कैसे ही उन बच्चियों की आपको अगर नहीं समझ में आ रही, शादी ना करो भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। कौम को तो खराब ना करो, कौम को तो खराब ना करो। तो जो बेसिक आपकी हंसी को देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही, ठीक लग रहा है सिर्फ इन्हीं की समझ में बयान आ रहा है। ये कहना चाह रहे हैं मुझे नंबर दे दो, मैं समझाऊंगा, असल में ये कहना चाह। तो नेचर से बगावत मत करो, समझते हो, नेचर से बगावत मत करो। अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है, ख़ानदानों की शक्ल में पैदा किया है। इस तालीम को और शादी को एक दूसरे के अगेंस्ट मत समझो, सारे काम साथ साथ चलाओ। शादी भी हो, वक्त पे बच्चे भी हों, फिर जितना टाइम मिलता है पढ़ते भी रहो बैठ के, उसमें क्या है, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है। नहीं तो फिर आप गोरों का बुढ़ापा जाके देख लो। हम तो यूरोप में देख कर आए हैं, अपनी आंखों से देख कर आए कि तरक्की की हर चीज़ होने के बावजूद हाल क्या, सोशल लाइफ ज़ीरो हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। क्योंकि जब निकाह ख़त्म तो रिश्ते तो निकाह से वजूद में आते हैं ना। स्टेट से ताल्लुक़ है, आपस में ताल्लुक़ नहीं है। उसका नतीजा क्या निकलेगा, थोड़ी सी एज आपकी ज़्यादा हुई तो इंसानों के बजाय आपके हाथ में कुत्ते आ जाएंगे। समझते हो ना,
وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا, اتنی بیچاری متاثر ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے, آپ باتیں کرتے رہو وہ سنتی رہے. ایسی تنہا, بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں ان میں, بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں, لیکن نہ شوہر ہے, نہ ساس ہے, نہ سسر ہے, نہ بیٹے ہیں, نہ بیٹیاں ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے, یہ مولوی نہیں کہتا, یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور اسی کو فوکس کرتے رہو, ترقی, تو بڑھاپے میں کیا نوٹوں سے دل بہلاؤ گے کیا؟ یہ نوٹ باتیں کریں گے تمہارے ساتھ بیٹھ کر. وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا, بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے 1 گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں, بینکوں کے مینیجر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کمپنیوں کے اونر بھی ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ قوم نے ان کو جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, کمپنی نے ان کو یا بزنس ان کو پیسے دے دی, اب وہ کام کے نہیں, ریٹائر ہیں تو بیٹھو نا, اب ہمارا کیوں خون چوس رہے ہو. گورنمنٹ ان کو اولڈ ہاؤس بنا کے دے دیتی ہے, یہاں تم کیرم بورڈ کھیلو, یہ کھیلو, وہ کھولو. کہہ رہے ہیں یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ریلیٹیو ہی نہیں ہے, تو کرائے پہ بندہ ملتا ہے. 1 گھنٹہ کے لیے جو ہے نا آئے گا, بیٹھے گا, 1 گھنٹہ بات کرے گا, ٹائم پورا ہو گیا. جیپنی ہے کیونکہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں, تو 1 گھنٹے کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ لائف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی آ جائے. انسان کی بچی بنو, اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگاؤ, اولاد ہوگی, جو نیچرل لائف ہے وہ یہی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں, مولوی نہیں کہہ رہا, مذہب نہیں کہہ رہا, مذہب بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ مذہب کو نہ مانو, ڈاکٹروں کو مانو. لڑکی کی شادی میں جتنی تاخیر ہوگی نا, بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا, اور بچہ کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا. یہ BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے, اس کا بچہ صحت مند ہوتا ہے, خود بھی صحت مند ہوتی ہے. وہ ایک ایج ہے نا, جب ایج بڑھے گی تو ایج فیکٹر ایک حقیقت ہے بھائی, اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر, کیونکہ جو بریسٹ ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں, پھر اس میں فیڈ کا عمل, تو فطرت سے, خدا سے تم لڑ رہے ہو یار, نیچر سے تم لڑ رہے ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے, کوئی بچی کو آپ اسکول میں یہ سکھائیں کہ بیٹا کھانا پینا چھوڑ دو, ٹائم تمہارا ویسٹ ہوتا ہے, تم 2 پراٹھے کھاؤ گی, ایک تمہارا فائدہ ہوگا پیٹ کا, اور تم اس ٹائم میں اسٹڈی کرو گی تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. پھر کلیپنگ, واہ واہ واہ. پھر لوگ کہیں ماں سے کہ آپ نے اپنی بچی کی بڑی خاندانی تربیت کی. وہ عقل مند بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا کہ تیری یہ تیری جسمانی نیڈ ہے, تیری باڈی کی نیڈ ہے کہ پیٹ کو بھر, تو پیٹ کو بھر کے تو پڑھنے میں جتنا ٹائم ملتا ہے لگا دے, پہلے کس کو فوکس کر, پیٹ کو بھر. تو اسی طرح سیکسول ڈیزائرز جو ہیں اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہیں, مرد میں بھی رکھی ہیں. یہ باڈی کی نیڈ ہے. عورت کو بھی بندہ چاہیے, بندے کو بھی کیا چاہیے, عورت چاہیے. ہم کوئی LGBT تھوڑی ہیں کہ وسیم کو ستار چاہیے, غفار کو قطب الدین چاہیے, اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے, اور کائنات کو جو ہے وہ مسرت چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں, میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی. عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے, مرد کو کیا چاہیے, عورت چاہیے. جب نہیں ہوگی تو کھوپڑی خراب ہوگی دونوں کی. تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو آپ, وہ پوری نہیں ہوگی تو ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تم ان کی اس ترقی کو تو دیکھ رہے ہو, ایجوکیشن, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں, مرد بھی عورتیں بھی. سب سے زیادہ ڈپریشن, تو میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں, مجھے ویزا ہی نہ چھین لیں وہ لوگ مجھ سے. میں تو بہت نپے تلے الفاظ میں, اتنے اچھے لوگ ہیں بس. بعض ملکوں میں, یورپ کی بات نہیں کر رہا, یورپ کے علاوہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں. اب مجھ سے وہاں کسی نے کہا آپ 4 شادیوں پہ کچھ بات کریں. میں نے کہا لوگوں سے دیکھو, یہاں دوسری شادی کرنے پر بھی پابندی, دوسری شادی کی ترغیب دینے پر بھی پابندی ہے. تو میں دوسری شادی کی نہ ترغیب دوں گا نہ میں اس پر بات کروں گا. اس میں بہت ثواب ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور میں نکل لیا وہاں سے پتلی گلی سے, کیوں مجھے پتا تھا میرے اوپر کیس کر دیں گے. بھائی آپ کسی کنٹری میں اس کے لاء کے خلاف کیسے چلو گے یار. تو بھائی جس نے کرنی ہے, مجھے میرے کندھے پہ رکھ کے کیوں بندوق چلا رہا ہے بھائی, تو کرے گا تو اور پھنسوائے گا مجھے. بعض کنٹریز ایسے ہیں, زمین کے علاوہ مریخ کے کسی کنٹری کی بات کر رہا ہوں میں, بعض کنٹریز ایسے ہیں, میں ان کنٹری کا نام نہیں لوں گا, بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ ترقی کی اس انتہا کو پہنچے ہیں نا جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے. آپ 500 سال میں بھی شاید ان حالات میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو ابھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں.
ساری لڑکیاں بھی شادیاں چھوڑ دیں اور سائنسدان بنے اور ڈاکٹر بنے, اور وہ تو کھپاؤ گے کہاں ان کو, اتنی ساری, اتنے تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر لڑکی سائنٹسٹ بن رہی ہے, ہر لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے, ہر لڑکی کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے کر رہی ہے, تو کھپاؤ گے کہاں؟ نتیجہ یہ نکلے گا مردوں کو گھر بٹھاؤ گے پھر تم, تو یہی نتیجہ نکلے گا نا. یہ اپاہج بنیں گے گھر بیٹھ کے, بیویوں کی کمائی کھانے کی ان کو عادت پڑے گی, پھر بیویاں ہی شارٹ, پھر نکاح. جب عورت کہے گی جب تو نے میری کمائی کھانی ہے تو شادی کیوں کروں, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, پھر نتیجہ یہ نکلے گا گرل فرینڈ کھلا رہی ہوگی کس کو, جیسے کہ گوروں میں ہو رہا ہے. وہاں تو بعض دفعہ گرل فرینڈ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے. اتنا تو لازمی ہو گیا ہے کہ میاں بیوی ہر آدمی ہر اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے, ایک دوسرے کا خرچہ اٹھانے کا تو سوال ہی پہ. ناروے کے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں آپ, مسلمانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہو, تو وہ تو اب مسلمانوں میں بھی بہت ہو گیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مردوں کے مزے, ابھی مرد بیوی رکھتا ہے تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آتی ہیں. میں یورپ میں تھا نا, تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا آپ یہیں اسٹے کر لیں, آپ نیشنلٹی لے لیں یہاں کی. میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں آنا, اب بہت اچھا کنٹری, آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ, لیکن یہاں رہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں 15 بچوں کو وہاں بڑے مزے سے پال سکتا ہوں. پاکستان میں آمدن کم ہے لیکن برکت اتنی ہے کہ یہاں 4 بیویاں 15 بچے پالتے ہیں لوگ الحمدللہ. وہاں میں نے کہا بھائی ہر بچہ جاب پہ جائے گا, بیگم کو الگ جاب دلواؤ. یہ آپ کو پاکستان کی پازیٹیو بات بتاؤں, یہاں غربت, مہنگائی, گٹر کے ڈھکن, سب بڑے بڑے مسائل ہیں, لیکن خدا کی قسم یہاں جو ارننگ میں برکت اللہ نے رکھی ہے وہ ان ملکوں میں نہیں رکھی. اتنی برکت ہے کہ وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار وہاں ہم کتنے آرام سے, غریب آدمی بھی, آج مجھے بتایا چائے کا کپ 60 روپے کا ہو گیا. کتنی مہنگی چائے ہو گئی ہے, لیکن ہوٹلوں پہ رش دیکھو یار, سارے چرسی ہیروئن جی بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, کماتے کھاؤ کب ہو یار تم. گورنمنٹ 5 روپے الاؤنس نہیں دے رہی کسی کو, ایک دھیلا گورنمنٹ نہیں دے رہی, الٹا لے رہی ہے. اس کے بعد بھی آپ کو غریب سے غریب جھاڑو لگانے والا بھی 60 روپے کا چائے کا کپ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہو, پیے جا رہا ہوگا. جس دن زیادہ ٹینشن ہوگی 6 کپ پیے گا بیٹھ کے. اور گرل فرینڈ کسی کو مل جائے وہ تو جائیدادیں لٹا دے اس کے اوپر, اور بیوی پر تو لٹائے, وہ تو فرض ہے لٹانا, وہ تو پھر وہ تو اتنا کرے گا, وہ تو زندگی بھر کرتا رہے گا خرچ. تو ہماری بچیوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں بھائی, یہ لیبل لگا کے. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, آپ پڑھیں لیکن فطری زندگی سے بغاوت نہ کریں. آپ کھانے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے, تھوڑی دیر آرام ہوتا ہے, پھر اسٹڈی کے لیے جو ٹائم بچے تو آپ لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ کھانے کو ہی شارٹ کر دیں مارکیٹ سے. ایکسرسائز کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے آپ کو, نیند کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے. تو جیسے نیند ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ, ایکسرسائز ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ, گپ شپ لگانا, تفریح کرنا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. کبھی کبھی گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں نا یونیورسٹی میں لوگ, اسی طرح کھانا پینا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. تو میرے بھائی یہ جو سیکس ہے معذرت کے ساتھ, یہ بھی کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ باڈی کی. یہ نہیں ہوگا تو کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. یہ لڑکی کی بھی ریکوائرمنٹ اور لڑکے کی بھی. تو جن ملکوں نے شادی پر پابندی لگائی انہوں نے پھر کھلے حرام سیکس کی اجازت دے دی. ایسا نہیں ہے گوروں نے کہا کہ لڑکیاں جو ہے ریلیشن قائم نہ کریں, ایجوکیشن کو فوکس کریں. انہوں نے کہا کریں, حلال حرام کی فرق چھوڑ دیں. تو اگر آپ ہمارے معاشرے کو بھی گدے گھوڑے بنانا چاہتے ہو پھر تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ نہیں گدے گھوڑے نہیں بنے اور پھر بڑھاپا ہمارا اچھا گزرے, تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ان کے ایک پازیٹیو چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ترقی ورقی, لیکن جو اینڈ, میں ایک ملک کی بات کر رہا تھا, مریخ میں کسی ملک, کوئی ایک ملک ہے بہت ترقی یافتہ ملک ہے, مثالیں دی جاتی ہیں اس کی. میں وہاں گیا ہوں. تو اب آپ کہیں گے مریخ سے کیسے ہو کے آ گیا؟ تو بھائی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ کوئی فرشتہ مجھے لے گیا ہو, مریخ سے اٹھا کے لے آیا ہو. وہاں خودکشی لیگل ہے. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کہا کہ بھائی ادھر ادھر پھٹنے سے بہتر ہے, چیتھڑے اڑیں گے, بدبو ہوگی, کوئی کرنٹ سے بجلی کی تاروں کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے, کوئی کھمبے سے چپک گیا تو ایسا نہ ہو اس چپکنے والے کو دیکھ کے کوئی ہاتھ لگائے تو وہ بھی نہ چپک جائے جس کا خودکشی کا پروگرام تھا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے, کیونکہ ایک جرم جب روکا نہیں جاتا نا تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یار روکنا تو ممکن نہیں ہے, کچھ قانون بنا دو تاکہ زیادہ خرابی نہ پھیلے. تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا, انہوں نے خودکشی کو لیگل کر دیا. انہوں نے کہا جب بھی آپ نے پھٹنا ہو, مرنا ہو, ہلاک ہونا ہو تو آپ رجسٹریشن کروائیں. حقیقت ہے یہ, اور فیس دیں گے آپ.
تو مرنے والا گورنمنٹ کو یا اس ادارے کو جو گورنمنٹ سے رجسٹر ہے اس کو فیس دے کے بکنگ کروا رہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں, ادھر ادھر غلط طریقے سے مر گیا, ٹینشن زیادہ ہو جائے گی, پتہ چلا مرا ہی نہیں, مفلوج ہو گیا, صحیح ہے نا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو بہت ساری ٹینشنوں سے بچنے کے لیے بھائی رجسٹریشن کروا دیں, اور فیس لیتی ہے گورنمنٹ, تو پیسے دے کے لوگ, اور اس میں اتنی بکنگ ہو گئی ہے کہ نئے آدمی کو آرام سے ٹائم نہیں ملتا, سمجھ رہے ہو نا, نمبر بہت دیر سے آ رہا ہے. جیسے فلائٹیں جب رش زیادہ ہو جائے نا تو آپ کو سیٹس نہیں مل رہی ہوتی, تو 2 مہینے بعد 3 مہینے, تو ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں مریخ پہ جب گیا, میں نے ارادہ کیا مریخ پہ جا کے ولاگ بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی, پھر یہ لوگ بہت پکڑے ماریں گے مجھے, ایسا نہ رجسٹریشن میں میرا بھی زبردستی کا نام ڈال دیں. تو ہمارا کلچر بھی یار, تم تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن کو فوکس کرو, تم بیچ میں شادی کو کیوں گھسیڑتے ہو یار؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم تعلیم نہ حاصل کرو, تم ڈاکٹر نہ بنو؟ لیڈیز میں ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے, بہت سے جگہوں پہ تو خواتین ہی زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں, تو اب کس نے منع کیا؟ لیکن بیچ میں اس کو کیوں لے کر آتے ہو کہ جلدی شادی نہ ہو, بچے پیدا نہ ہو, اس کو کیوں گھسیڑتے ہو بیچ میں یار تم؟ جیسے کھانے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, ایکسرسائز کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, سونے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اچھے شوہر کی تلاش کو بھی زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا. سمجھتے ہو اس کو اللہ نے عورت بنایا اس لیے تاکہ, کیونکہ 2 جنس میں پیدا کیا, مرد اور عورت, یہ الگ الگ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ سب کو بیچ کا پیدا کر دیتا. جیسے کہ کچھ ایسے بیچ کے بھی مارکیٹ میں ہیں, ہی فیلنگ کون سی ہے؟ شی والی. ہیں شی فیلنگ کون سی ہے؟ تو یہ بیچ کے اسی وجہ سے ہیں کہ جب شادیاں دیر سے ہوتی ہیں نا تو فیلنگز, کیونکہ جب عورت سے ڈیزائرز ہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر بندے کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ فیلنگ ہی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تبھی تو میں نے وہ جو بیان کیا تھا نا, ہی وہ لوگوں نے لطیفہ بنا لیا. میرا مقصد یہ تھا کہ جب ٹائم پہ آپ کی شادی ہوگی تو جب دلہن آئے گی نا تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں ہی ہوں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہی کو جو شی پنا محسوس ہوتا ہے نا, وہ اس کی زندگی میں شی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں یاری بات سمجھ, بہت گہری بات ہے. جس ہی کو اپنے اندر شی پن محسوس ہو رہا ہو, وہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں شی نہیں ہوتی, کمپیئر نہیں ہو رہا نا, اس کو اپنے مرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جب دلہن آتی ہے گھر میں تو پھر احساس ہوتا ہے, کیونکہ دلہن آپ سے محبت آپ کے ہی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے, اور آپ اس سے محبت اس کے شی ہونے کی, تو ہی کو ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے, اس میں ہی پنا زیادہ. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جب 2 شادیاں ہوں گی تو ہی پنا دگنا ہو جائے گا, 3 ہوں گی تو ہی ہو جائے گا, اور 4 ہوں گی تو ہی کا مطلب ہی پنا آپ کو اپنے اندر 4 گنا زیادہ محسوس ہوگا, آپ کی مردانگی 4 گنا بڑھ جائے گی. تو اپنی فیلنگ کو بچانے کے لیے نکاح کرو. فیلنگ بچانا بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اللہ نے مرد بنایا تو آپ کو مردانگی کا احساس ہو. مجھے آپ بتاؤ, اگر آپ مرد ہو اور آپ میں شی پنا ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے یار. اسی طرح کوئی ہو عورت شی اور اس کو مردانگی محسوس ہو رہی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. تو اس نیچر جس پہ پیدا کیا یار, اسی نیچر پہ رہو تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے مرد بنایا تو مردانگی بڑھتی رہے, عورت بنائے تو نسوانیت آئے اس کے اندر. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ یہ فطرت چینج ہوگی نا تو اس سے مزے نہیں آئیں گے. اس سے سب سے پہلے آپ کا دماغ کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. نیچر سے بغاوت کر کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا, ڈپریشن میں جاتا ہے. نیچر سے اتنے فائدے ہیں, جس میں ہی پناہ ہو وہ جب شی سے شادی کرے گا تو اپنی ڈیزائرز بھی پوری ہوں گی, سکون بھی ملے گا, اولاد بھی ہوگی, وہ اولاد اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے گی, بیٹے ملیں گے, پوتے ملیں گے, نواسے ملیں گے, عزت ملے گی, تنہائیاں دور ہوں گی آپ کی. یہ ساری نیچر پہ چلنے کے انعامات ملیں گے. نیچر کے اگینسٹ چلو گے تو پھر آپ کو دل بہلانے کے لیے بڑھاپے میں آپ کے پاس کتے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. تو بوڑھی عورتوں کے پاس شوہر کے متبادل کتا ہے, ہماری جوان عورتوں کے پاس کتے کا متبادل شوہر ہے. بہت ہی گہری بات ہے, سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے یہ, کہ اگر آپ نکاح کو سوسائٹی میں ختم کرو گے نا تو آج جو عورتیں جوان ہیں نا, کل بڑھاپے میں شوہر کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ کتا. تو جوانی میں کتے کا آلٹرنیٹ کیا کر لو؟ شوہر رکھ لو یار. صحیح. تو اللہ تعالیٰ
نیچر سے بغاوت سے ہمیں بچائے. تو کوشش کر رہے ہیں دنیا میں جا جا کے اس کو کھوپڑیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار تو ایک ہی چیز تو ہمارے پاس رہ گئی, ایجوکیشن تو ویسے بھی نہیں ہے. جو یونیورسٹی میں حال ہے تعلیم کا وہ تو سب کو پتہ ہے, ایک چیز رہ گئی ہے اس کو بھی تم داؤ پہ لگا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے.